نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائک اور کیمرے سب دوست بند رکھیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 تا 133۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، فرمایا اے ایمان والو سود مت کھاؤ کئی گنا بڑھا چڑھا کر۔ تو اب یہ اضعافا مضاعفا یہ حرمت کی قید نہیں ہے بلکہ سود کی قباحت کو واضح کرنے کے لیے ہے۔ خواہ وہ سود اصطلاحی سود مرکب ہو یعنی سود در سود، اس معاملے سے بھی پرہیز کیا جائے، اور سود سے حاصل شدہ کمائی کو جب دوبارہ سود پر چلائے گا تو وہ بھی ظاہر ہے دگنا چوگنا ہوتا چلا جائے گا۔ تو سود کا کوئی بھی معاملہ ہے اس سے منع کیا گیا، اور اضعاف مضاعفہ سے اس کی قباحت اور شناعت بیان کی گئی، ورنہ سود کی حرمت دوسری آیت سے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا سے ہو گئی۔ اچھا جی، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور فرمایا کہ اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے یا تم پر رحمت کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ میں وہ انمٹ نقوش دنیا میں قائم کیے ہیں۔ اب اس پر میں تفصیل سے اگر بات کروں، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، زیادہ مناسب ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، اور آگے غزوہ احد کے متعلق بڑی اہم آیات اور مضامین اور کئی اعتراضات کے جوابات ہیں جو بہت ضروری ہیں، آج کے سبق کا اہم حصہ ہے۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ دنیا میں بڑی بڑی عشق و محبت کی داستانیں ہیں، ڈرامے ہیں، ناول ہیں، قصے ہیں، کہیں پر محض ایک افسانہ ہوتا ہے، کہیں پر عورت کو کردار بنایا جاتا ہے۔ آپ ایسی کوئی مثال دنیا میں دکھا نہیں سکتے کہ ایک مرد ہے اور اس کی طرف اتنی کشش سے ایسی ایک جماعت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے عشق و محبت کے قصوں اور داستانوں میں چونکہ گناہ غالب ہوتا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، اجڑنا اور بکھرنا اور ٹوٹنا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نتیجے کے طور پہ۔ اور یہاں کیا ہے، یہاں کردار سازی ہو رہی ہے، ٹوٹے ہوئے آئے تو جڑ گئے، خدا نے ذروں کو اٹھایا آسمان کے ستارے بنا دیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا اس دن کے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ یہ انقلاب مصطفیٰ ہے، اور یہ اطاعت خداوندی اور اطاعت مصطفی کا جو صحابہ نے نمونہ دیا ہے اس کا نتیجہ ہے۔ سارے دنیا کے عشق و محبت کے افسانے پیچھے رہ گئے، اور یہاں افسانہ تو کیا حقیقت ہے، اور حقیقت بھی کیسی کہ جس میں نتیجتاً کردار سازی ہے، نیکی ہے، بلندی ہے، عزت ہے، وقار ہے، رہتی دنیا تک ایک نام ہے، اور پھر ان کی غلامی پر رہتی دنیا تک آنے والے صحیح انسان اور حلالی لوگ ان کی غلامی میں اپنے لیے عزت اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ زبانوں پہ نعرے کیا ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ یہ صحابہ کرام کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی ایک انوکھی داستان اور انوکھی مثال ہے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ بھی اپنے محبوب پہ قربان کیے جا رہے ہیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور اللہ فرماتے ہیں وسارعوا، تیزی دکھاؤ، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت ہے اس کی طرف، اور وجنہ، اور جنت کی طرف، عرضھا، جس کا عرض کیا ہے، چوڑائی، السماوات والارض، جب چوڑائی بتا دی تو لمبائی کتنی ہوگی، اعدت للمتقین، وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مراد اس سے صحابہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آگے دیکھیے آیت نمبر 134 تا 136 سورہ آل عمران۔ الذین ینفقون فی السراء، فرمایا جو لوگ سرا خوشحالی اور الضراء بدحالی اور خوشحالی میں اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ،
نشان لگاتے جائیں۔ یہ صحابہ کی ایک صفت ہے۔ اس آیت میں پہلی صفت الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور جو غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یہ بھی صحابہ کی صفت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اذا فعلوا فاحشۃ، اگر کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا کسی اور طرح اپنی جانوں پہ ظلم کر گزرتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اس کے نتیجے میں اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے یا گناہوں کی معافی دے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور فرمایا اور یہ لوگ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہیں کرتے۔ تو اس سے اللہ پاک نے صحابہ کا محفوظ ہونا بتا دیا ہے، یا نشان لگا لیا جائے صحابہ کا۔ بعض دفعہ محفوظ ہونا ہمارے دوست کہتے ہیں، میرے ایک دوست ہیں، ان کی بدر کے مقام پہ جا کے کچھ غیر مقلدین حضرات علماء تھے، تو مدینہ طیبہ میں وہاں پر بحث مباحثہ شروع ہوا، تو ان کے منہ سے نکلا کہ صحابہ محفوظ، تو وہ ہنسنے لگے بڑے عجیب طریقے سے۔ تو اس وقت اب دلیل دینی چاہیے تھی نا، تو دلائل ہونے چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ گناہ ہو جائے تو اس پر ان کا اصرار نہیں ہوتا، توبہ کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، اور اللہ بھی ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا، ہو جائے تو باقی رہنے نہیں دیتا۔ یہ مفہوم ہے اس کا کہ صحابہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، فرمایا یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا صلہ یا جن کی جزا کیا ہے؟ مغفرۃ من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور جنات ہیں، باغات ہیں، جن کے نیچے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، خالدین فیہا، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی، ونعم اجر العاملین، اور کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو ملنا ہے۔ یہاں متقین کی بیان کر دی، صحابہ کرام کی صفات بیان کی ہے۔ آیت نمبر 138 دیکھیے، فرمایا ھذا بیان للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور پروردگاروں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ تو صحابہ کرام کے لیے متقین کا لقب رب العالمین نے ان کو عطا کیا ہے۔ بعد میں کوئی متقی ہوگا تو وہ ان متقین کی نسبت سے ہوگا، از خود وہ صحابہ کو چھوڑ کر متقی نہیں بن سکتا ہے، چونکہ اللہ نے یہ لقب قرآن میں متقین والا، اور دنیا کو پہلی دفعہ اس نام سے آگاہ کیا ہے قرآن مجید میں، تو اس نام کا مصداق صحابہ کرام کو بنایا ہے۔ آیت نمبر 139 کو دیکھیے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ عہد کے دن صحابہ کرام آپ جانتے ہیں کہ وقتی شکست سے دوچار ہوئے اور اسی حالت میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آیت صحابہ کے حوصلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اتاری کہ آخر کار فتح تمہاری ہے، ولا تہنوا، نہ تم کمزور پڑو، ولا تحزنوا، اور نہ غمگین رہو۔ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو کمزور محسوس نہ کرو اور پچھلے پہ غمگین نہ ہو۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن رہے، تم واقعی مومن رہو تو سر بلند رہے۔ غزوہ احد کے بعد ہر جنگ میں صحابہ کو اللہ نے فتح عطا کی، بلکہ احد کے بعد کسی بھی لشکر اسلامی میں ایک صحابی ہوتا تب بھی فتح حاصل ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، جو اللہ نے کہا تو صحابہ نے مومن بن کے دکھایا، تو اللہ نے اپنا وعدہ وانتم الاعلون والا پورا کیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہوگی؟ اچھا جی، غزوہ احد میں، بدر میں تو آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ بھی نہ بچے تو تیرا نام قیامت تک لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ احد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور فرمایا اللہم لا قوت لنا الا بک، اللہم لیس یعبد بہذی البلدہ غیر ہؤلاء النفر، اللہ ہمارے لیے آپ کی قوت کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کو نقل کیا ہے امام قرطبی نے، فرمایا اے اللہ اس شہر مدینہ میں ان صحابہ کے علاوہ آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر
ان صحابہ کرام کو شکست کے بعد فتح سے نوازا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ بعد کی فتوحات بھی ہوتی رہی، لیکن احد کے میدان میں بھی بالآخر یہ لوگ ہار کر ہارے نہیں ہیں بلکہ ہار کر جیتے ہیں۔ دیکھیے گا آیت نمبر 140، اللہ فرماتے ہیں اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے، قرح کہتے ہیں زخم کو، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو قوم کو بھی اس سے پہلے اس طرح کا اسی جیسا زخم لگ چکا ہے، مراد اس سے کفار ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو آتے جاتے دن ہیں، نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کی جو ہے وہ بدر میں شکست ہوئی، تمہیں فتح ہوئی، آج بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ کفار کو فتح ہوئی، ہاں وقتی طور پہ تمہیں شکست سے دوچار کیا گیا اور وہ تمہارے حق میں کئی پہلوؤں کے اعتبار سے بہتر ہے، اور اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ ان کا کیا ہے، مرے تو تب مردار ہیں، زندہ رہے تو ایسوں کے زندہ رہنے کو خدا نے کیا کرنا ہے، تمہارا مقام یہ کہ تم زندہ رہے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ تو کافروں کی عہد میں فتح نہیں کہی جائے گی، بلکہ مسلمانوں کے لیے اس کو امتحان کہا جائے گا، اور اللہ نے بھی ایسے ہی کہا، آگے آ رہا ہے دیکھیے گا جی، فرمایا اور مقصد یہ تھا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، مقصد کیا تھا، اللہ ایمان والوں کو جانچ لے، اللہ ایمان والوں کو کہ کون لوگ ہیں ایمان والے، اللہ اس کو جانچ لے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ بھی مقصد تھا، یہ جو دن عدلتے بدلتے رہے، یہ جو تمہارے سامنے آج احد میں منظر آیا، اس کا مقصد کیا تھا، اللہ ایمان والوں کو جانچ لے، اور ایک مقصد یہ تھا کہ تم میں کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ کی نصرت کافروں کو نہیں ملتی ہے، اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور وقتی طور پہ اگر شکست ہو بھی جائے تو وہ کئی ساری حکمتیں اپنے اندر لپیٹے ہوئے ہوتی ہے۔ دیکھیے گا حکمت اللہ بیان فرما رہے ہیں آیت نمبر 141 میں، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور فرمایا کہ کافروں کو ملیا میٹ کر دے، ان کے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ مٹا دے، نکھار دے، اور مزید ان کو اللہ چمکا دے اور کافروں کو مٹا دے۔ مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کافر جب وقتی اپنی شوکت دیکھیں گے اور اپنا غلبہ دیکھیں گے تو آئندہ وہ جہاں جہاں بلوں میں گھسے ہوئے ہیں نا، وہ بھی نکل کے آئیں گے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سب کو اپنی اپنی جگہوں سے نکال کر اکٹھا کرنے کا کوئی ایک بہانہ بنایا جائے اور پھر ان کو اکٹھا ہی کچل کے رکھ دیا جائے، بس اللہ رب العالمین نے یہ خود انتظام کیا ہے۔ ان کو تھوڑی سی شہ مل گئی، کچھ حوصلہ ہوا عہد میں، وقتی جو کاروائی انہوں نے کی اس کے نتیجے میں، تو وہ ان کا حوصلہ ہو جانا آئندہ چل کر وہی عذاب کے واقعے سے گزرتا ہوا فتح مکہ تک پہنچا اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ غزوہ احد کی حکمت ہے۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بھلا کیا تم یہ گمان کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت کے اندر جا پہنچو گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا، الذین جاہدوا منکم، جو تم میں جہاد کر رہے ہیں، جو جہاد کریں اللہ نے ان کو جانچا نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب بچہ یا کوئی بھی امتحان دینے آئے تو اس کو سوال کیے جاتے ہیں، اس سے جواب لیا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری دیکھی جاتی ہے اور اس کی بیداری کو جانچا جاتا ہے، اور پھر اس پر ایسا موقع پیش آئے کہ اس دولت شہادت سے مشرف ہوں، تو اللہ یہ بات بھی فرما رہے۔ تو آپ دیکھیں پیچھے جو مضمون چلا آ رہا ہے، غزوہ احد کی حکمتیں بیان کی، حکمتیں بیان کرنا یہ ایک بات، دوسرے نمبر پہ یہ بتا دیا کہ یہ تمہارا امتحان تھا، اللہ نے دیکھنا تھا کہ جہاد کرنے والے جذب جہاد کیا رکھتے ہیں اور بعد میں ڈٹ جانے والے کس طرح ڈٹتے ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اللہ رب العالمین
صحابہ کرام کی تمنا بھی بتا رہے ہیں کہ تم شہادت کی تمنا رکھتے تھے اور اب تم نے اس کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بدبخت اعتراض نہ کرے کہ عہد میں جو شکست ہوئی ہے اس میں صحابہ کا قصور ہے، اور جو منتشر ہو گئے تھے وہ فرار اختیار کر گئے تھے اور وہاں سے لوگ بھاگ گئے تھے۔ تو صحابہ کرام پہ ان سارے اعتراضات کا جواب بھی اللہ آگے دے رہا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ باتیں بتا کر اللہ نے کھول دیا اس معاملے کو کہ اس میں بڑی حکمتیں تھی اور یہ انہی کا مقدر تھا جن پہ یہ سارے میں نے اپنے ارادے پورے کیے ہیں، حکمتیں بھی پوری کی، ان پہ ان کو شہادت بھی عطا کی ہے، پھر ان کو امتحان میں سے بھی گزارا ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں میرے عزیز بھائی اور دوستو۔ آیت نمبر 144 اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے، نہیں ہے محمد مگر یہ کہ ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اف اماتا، فرمایا بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے، فوت ہو جائے، یا او قتلا، یا انہیں قتل کر دیا جائے، تو فرمایا انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ سوال ہے۔ ومن ینقلب علی عقبیہ، اللہ فرماتے ہیں جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، دشمن کیا کرتا ہے؟ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ جیسی آیات کے ترجمے کسی اور آیت کے ساتھ ملا کر کہ اللہ رب العالمین نے عہد سے جو لوگ نکلے یا وقتی طور پہ منتشر ہو گئے، ان کو اگلی آیات میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ٹکڑے وہ کیسے ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ ذرا چلے میرے ساتھ آگے آئیے، آیت نمبر 149 اور 150 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو ان تطیعوا، اگر تم نے بات مانی، تم بات مانو گے اگر کن کی؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ردوکم علی اعقابکم، تو فرمایا وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے، بل اللہ مولاکم، یہ لوگ تمہارے فرمایا خیر خواہ نہیں ہے، یہ محذوف ہم نکالیں گے، بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر اور وہ بہترین مددگار ہے۔ آپ نے غزوہ احد میں یہ بھی سنا ہوگا، کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ جب میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق یہ اس جگہ پہ جا کے ٹھہرے جو احد کے پہاڑ کے بالکل دامن میں آج بھی ایک چھوٹا سا درہ موجود ہے، یہ ایک جگہ موجود ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور اس سارے منظر کو دیکھا۔ تو اس وقت صحابہ کرام خاصی تعداد میں شہید ہو چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجاہدین اپنے نرغے میں لے کر وہاں تک لے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ جو ہلکی پھلکی پٹی کا کام کرنا تھا وہ بھی کیا گیا۔ اب یہاں کانوں میں آواز پڑی کہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا، حضرت ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ افیکم محمد، کہ تم میں کیا محمد موجود ہیں؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے خبر مشہور ہوئی کہ حضور شہید ہو گئے۔ حضرت عمر جواب دینے لگے حضرت ابو سفیان کی اس بات پہ، تو حضور نے کہا خاموش۔ پھر ابو سفیان نے کہا افیکم ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابن ابی قحافہ ابو بکر موجود ہیں؟ حضرت عمر جواب دینے لگے، حضور نے کہا خاموش۔ جب پوچھا نا افیکم عمر بن الخطاب، کیا تم میں خطاب کا بیٹا عمر ہے؟ حضرت عمر جواب دینے لگے، حضور نے کہا خاموش۔ تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ لنا عزا ولا عزا لکم، حبل کی جے ہو، حبل کی سر بلندی ہو، حبل زندہ باد، اپنے بت کا نعرہ لگایا۔ اور ساتھ ہی دوسرا عزا، عزا کے بارے میں کیا کہا؟ لنا عزا، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں۔ اور یہاں اس سے مراد عزا سے عزت بھی ہے، دونوں معنی آتے ہیں، ایک بت والا اور ایک عزت، کہ ہمارے لیے عزت ہے، تمہارے لیے عزت نہیں، یہ حال ہوا تمہارا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر اب چپ نہیں، اب مشن پہ اٹیک ہو رہا ہے، اب بولو۔ تو حضرت عمر بولے، فرمایا لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے لیے مولا ہے، تمہارے لیے
اللہ اعلی و اجل، یہ جملہ کہا ہمارے لیے مولا ہے، تمہارے لیے مولا نہیں، اللہ اعلی ہے اجل بھی ہے۔ یہ حضرت عمر نے اپنے مشن کی صداقت کا اعلان کیا۔ اللہ نے اس جملے کو نقل کیا، اللہ مولاکم، اللہ مولاکم، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں آگے دیکھیے آیت نمبر 151، فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، جن لوگوں نے کفر اپنایا، فرمایا کیا کریں گے ہم، سنلقی، ہم من قریب ڈال دیں گے ان کے دلوں میں، الذین کفروا، جنہوں نے کفر اپنایا، ڈالیں گے کیا، الرعب، کس وجہ سے، بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، ما لم ينزل به سلطانہ، ایسی چیزوں کو جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری، بے دلیل انہوں نے اللہ کے شریک بنائے۔ فرمایا ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے جہنم۔ آپ یہ دیکھیں کہ روب کیسا پڑا کہ کافر جیت کر بھی ہارے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح جب بھگدڑ مچ گئی اور صحابہ کرام منتشر ہوئے اور 70 سے کچھ زیادہ شہید ہو گئے، یہ اچانک ان کو ایسا موقع ملا، لیکن اس کے باوجود مدینہ پہ وہ حملہ نہ کر سکے اور مسلمانوں کا مال بھی لوٹ کر اپنے ساتھ نہ لے جا سکے، بلکہ وہ خود ہی اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ بھاگنے کی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام ان کو تقریباً 8-10 میل حمراء الاسد مقام تک بھگا کر دوڑا کر لے گئے، اور آگے آگے وہ اور پیچھے پیچھے یہ۔ تو اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ کافر جیت کر بھی ہارے ہیں، اور میرے نبی کے صحابہ وقتی طور پہ ہار کے بھی جیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے پوچھا صحابہ کرام سے، کچھ جب پیچھا کرنے کے لیے بھیجے تو کہا کہ دیکھو کہ وہ گھوڑوں پہ ہیں یا اونٹوں پہ ہیں، اگر وہ گھوڑوں پہ ہوں اور اونٹ ساتھ چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ واپس آئیں گے، اور اگر اونٹوں پہ ہیں گھوڑے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ اطلاع بھیجی، کیسا عجیب میرے اور آپ کے پیارے آقا کا جنگی قائد ہونے کا ایک نمونہ ہے کہ حضور کس انداز سے پوچھ رہے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ وہ اونٹوں پہ بیٹھے اور گھوڑے ساتھ چل رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو دوڑاؤ، ان کے پیچھے پیچھے ان کو بھگاؤ۔ اللہ پاک کسی بات کا یہاں اشارہ فرما رہے ہیں۔ آگے دیکھیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ اکبر، وَلَقَدْ، اہم آیت ہے، اعتراض ہوتے ہیں یہ، اور پھر آگے ایک دو آیات آئیں گی، دیکھیے گا جی۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 152، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ یہ احد کا جو پہلا منظر ہے، کیونکہ منظر بدلا بھی ہے تو یہ پہلا منظر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جب تم دشمنوں کو استحسونہم بإذنہ، جب ان کو تم قتل کر رہے تھے اسی کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، فرمایا یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، جن کو جبل الرمات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو چھوڑا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ اگر فتح کو دیکھ کر نیچے نہ بھی اترتے مال غنیمت کے لیے، تب بھی شرعی اعتبار سے ان کو بعد میں مال غنیمت ملنا تھا؟ آپ یہی جواب دیں گے کہ ہاں مال غنیمت ملنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال غنیمت کے لالچ میں نہیں اترے ہیں۔ بات کو سمجھے ذرا، دشمن یہاں سے اعتراض کرتا ہے، بلکہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ میدان جہاد میں دشمن کو پسپا کرنا ہے اور اس کے مال کو اس انداز سے اکٹھا کرنا ہے اور بالکل اس کا صفایا کرنا ہے اور بھگا دینا ہے، وہاں وہ خاص ایک جگہ پہ متعین تھے۔ یہاں پہ نیچے اترنے میں بھی مقصد ثواب تھا، دین کی سر بلندی تھی۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا، حضرت عبداللہ بن جبیر وہ یہ فرماتے تھے 40 حضرات نیچے آ گئے، 10 اوپر رہے، وہ یہ کہتے تھے جب حضور نے کہا تو یہی ٹھہرنا ہے، جو نیچے اترے ثواب کا ہے، اتحاد ہے، اور اتحاد میں خطا پر بھی، اتحاد میں خطا پر بھی ثواب ملتا ہے۔ آپ نے اس تنازع پہ
تنازع کے لفظ پہ میں نے یہ بات آپ کو بتائی، آگے مزید اس بات کو کھولوں گا، بالکل آگے 2 لفظوں میں یہ بات آ رہی ہے، دیکھیے گا۔ اس پر بڑی بڑی کتابیں ان بدبختوں نے لکھی ہیں اور صحابہ پر اعتراضات کیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور فرمایا حکم کے بارے میں اختلاف کیا تم نے باہم، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھانی کی حکم نہ مانا، بعد اس کے ما اراکم ما تحبون، جب دکھایا تمہیں ما تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو، تو یہ کسنی طرف جب نسبت کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اس میں بھی اجر کے باعث ہیں، جو پیچھے ترتیب میں بتاتا چلا رہا ہوں کہ حکمتیں بھی ہے، امتحان بھی ہے، اور صحابہ کی شہادت کی تمنا بھی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین یہ مال غنیمت ان کو دکھا رہے ہیں، ثواب کا ایک یہ بھی راستہ بتا رہے ہیں کہ فوجوں کی یہ بھی شوکت ہوتی ہے کہ جب دشمن بھاگنا شروع کرے تو اس کو مزید بھگاؤ اور میدان کا صفایا کرو ایک ہی حلے میں، یہ یاد رکھیں آپ۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری زندگیوں کو صحابہ کے دفاع کے لیے قبول فرمائے۔ یہ آیات ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل جھومتا ہے، اور بدبخت پڑتا ہے جس کے دل مائک بند کریں جی، مائک اور کیمرے بند کریں۔ بدبخت پڑتا ہے تو وہ گندی مکھی کی طرح، جیسے گندی مکھی ہوتی ہے تو وہ اچھی چیز پہ نہیں بیٹھتی، گند پہ ہی بیٹھتی ہے، اور جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی گند ہی کرنا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی پھولوں پہ بیٹھتی ہے، پھلوں پہ بیٹھتی ہے اور وہاں سے رس لیتی ہے، تو سنی صحابہ کے بارے میں شہد کی مکھی ہے، اور بدبخت جو صحابہ کا دشمن ہے وہ صحابہ کے بارے میں گندی مکھی سے بھی زیادہ گندی گند ہے۔ توجہ جی، اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو یہ بتا دیا، اب اگلی بات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اس سے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ تو دنیا چاہنے والے تھے، صحابہ تو دنیا کے طلبگار تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنگ میں اگر کسی کی نظر مال غنیمت پر بھی ہو اور آخرت پر بھی ہو، مال غنیمت پر بھی ہو اور آخرت پر بھی ہو، تو یہ کوئی عیب ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اگر صرف آخرت پر نظر ہو تو یہ بہت اونچا مقام ہے۔ 2 باتوں کو سمجھیے، آخرت پر نظر دونوں صورتوں میں ہے۔ ایک جماعت ایسی ہے کہ آخرت پر بھی نظر ہو اور مال غنیمت پر بھی نظر ہو، کوئی عیب نہیں، بچے یاد آتے ہیں، گھر والے یاد آتے ہیں، اپنا وقت یاد آتا ہے، ٹھیک۔ ایک جماعت اگر صرف آخرت پر ہی نظر رکھے تو یہ بہت اونچا مقام ہے۔ صحابہ میں اس وقت دونوں قسم کے لوگ تھے۔ دور تربیت تھا، ان کی تربیت ہو رہی تھی، لیکن یہ پکی بات ہے کہ دونوں مومن تھے، کیونکہ آیت کے آخر میں آ رہا ہے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اگلی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت آپس میں یہ متقابل ہے، دنیا اور آخرت، دین دونوں میں رہ سکتا ہے۔ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں، دنیا اور آخرت آپس میں متقابل چیزیں ہیں، دین دونوں میں رہ سکتا ہے، دین دونوں پہ حاوی ہے۔ دعا کیا ہم کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ غور کیجئے العالمین کیا فرما رہے ہیں میرے عزیز بھائی اور دوستو۔ اللہ فرما رہے ہیں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو دنیا کو اس وقت چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہم نے جو کیا ہوا ہے نا تقسیم، دین اور دنیا، دین اور دنیا آپس میں متقابل چیزیں ہے ہی نہیں۔ دنیا اور دنیا کا متقابل دین نہیں ہے، دنیا کا متقابل چیز آخرت ہے۔ دین دنیا اور آخرت دونوں پہ حاوی ہے۔ تو کوئی یہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ سے استدلال اگر صحابہ کے معاذ اللہ بے دین ہونے پہ کرے تو آپ اس کی پکڑ یوں کریں کہ دین اور دنیا متقابل ہے ہی نہیں، دنیا اور آخرت آپس میں متقابل ہے، اور دین دونوں چیزوں میں رہ سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں دین پہ عمل کرنا ہے، آخرت میں اس دین کے مطابق نتیجہ پانا ہے یا اس دین کا اجر پانا ہے۔ میں نے آپ کو یہ عرض کر دیا۔ دشمن اس سے اعتراض کرتا ہے اور صحابہ کو بے دین کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے
کہ مال غنیمت اگر وہ حاصل کرنے کے لیے نبی میدان میں آتے تو شرعی طور پہ ان کا حق ویسے ہی وہ بنتا تھا. یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ جی مال غنیمت لوٹنے کے لیے میدان میں آ گئے تھے اور جو منتشر ہوئے ان کے بارے میں کہنا کہ وہ انہوں نے فرار اختیار کیا، وہ بگوڑے ہو گئے، وہ بھاگ گئے. یہ کہنے والے پہ بھی لعنت ہے. اور جو تیر انداز حضرات صحابہ کرام میدان میں آئے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دنیا کے معاذ اللہ بھوکے تھے یا بٹورنے والے تھے، یہ کہنے والے پہ بھی لعنت ہے. خدا نے یہاں دونوں طرح کے منتشر ہونے والوں کا بھی بتا دیا، آگے آ رہا ہے، اور جو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آئے ان کا بھی بتا دیا. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. کیونکہ مورچے کا ثواب بھی انہوں نے لے لیا، فتح ہو گئی. جب منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ ثواب لے لیا، اب دشمن کا بالکل صفایا کرنے کا ثواب بھی لے لو. تو اس میں کون سی حرج کی بات ہے بھائی؟ اچھا جی، اللہ اکبر. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، صحابہ کا دشمن یہ کہتا ہے کہ اس نے سرخیاں باندھی ہیں اپنی کتابوں میں. مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے آفتاب ہدایت حضرت قاضی کرم الدین دبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی. ان کا جواب لکھا محمد حسین ڈھکو نے، اور اس نے جواب کیا لکھا؟ تجلیات صداقت. اس میں وہ ایک سرخی باندھتا ہے دنیا چاہنے والے صحابہ، دنیا چاہنے والے صحابہ. اب وہ کیا کہتا ہے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. بس اس ٹکڑے کو لے کر آگے نہیں، واللہ ذو فضل علی المؤمنین تک نہیں پہنچا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کو بھی ذکر نہیں کیا. ایک جگہ پہ جا کے اس نے عجیب سورۃ التوبہ کی وہ آیت کے جہاں اللہ فرما رہے نا فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا وَهُمْ يَسْخَطُونَ. فرمایا کہ اگر آپ ان کو مال غنیمت عطا کریں تو راضی رہتے ہیں اور نہ عطا کریں تو ناراض ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ صحابہ کا حال تھا، ہمارا دوست پریشان ہو جاتا ہے، ہمارے طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں. او بھائیو، اس بدبخت کو کہو قرآن کھولو، وہ سارا ذکر ہی منافقین کا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ وَيَحْلِفُونَ وَيَحْلِفُونَ، آگے بھی یحلفون. اللہ منافقوں کی حالت بیان کر رہے ہیں. اب یہ ایک ٹکڑے کو لے کر صحابہ پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ منافقوں کی حالت ہے. اور منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، یہ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا واللہ ذو فضل علی المؤمنین اور ولقد عفا عنکم، اس کو وہ بیان کیے بغیر یہ وہ فٹ کرنا چاہتا ہے منافقین پہ. تو منافقین والی آیات کو دوستو میری پوری کوشش ہے، اللہ گواہ ہے کہ آپ کا وقت قیمتی ہے، بہت زیادہ قیمتی بن جائے، کہ کوئی ذاتی غرض نہیں ہے. اللہ کی قسم، صحابہ پر جو قرآن صحابہ کے واسطے سے ہمیں ملا ہے، اسی قرآن کی آیات کے ٹکڑے جب کوئی بدباطن اور بدبخت انہی صحابہ کے خلاف پیش کرتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے، کلیجہ چھلنی ہوتا ہے. خدایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے مائک اور کیمرے بند رکھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہاں جہاں منافقین کا تذکرہ ہے فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا وَهُمْ يَسْخَطُونَ، وہاں اللہ فرما رہے ہیں مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ. یہ مَا هُمْ مِنْكُمْ کیا ہے؟ علماء جانتے ہیں، طلباء بھی جانتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وہ منافق تم میں سے نہیں ہے. مَا هُمْ مِنْكُمْ، ہم کہتے ہیں یہ منافقوں کی بات ہے کہ جی مال غنیمت مل جاتا تو خوش ہو جاتے، نہ ملتا تو ناراض ہوتے، اس کو فٹ کرتے ہو. یہاں اس آیت کے ساتھ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، تم پھینکو کانٹے صحابہ کی عزت والی پاکیزہ چادر پہ. ہم انشاءاللہ حلالی ہونے کے ناطے تمہارا ایک ایک پھینکا ہوا کانٹا اٹھائیں گے انشاءاللہ، کوئی ایک بھی جز نہیں چھوڑیں گے. میرے عزیز بھائی اور دوستو دیکھیے گا، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا. آگے اللہ فرما رہے ہیں ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. یہ لیبتلیکم کہہ کر اللہ نے آخرت کی پکڑ سے بھی بے فکر کر دیا ہے. ثم صرفکم، پہلے کفار مسلمانوں کے آگے، پہلے جو پہلا منظر تھا کفار ان کے آگے تھے. حضرت خالد بن ولید نے جب پلٹ
کے حملہ کیا تو بعد میں مسلمان منتشر ہو گئے. اب فرمایا ثم صرفکم، پھر پھیر دیا تم کو ان کی طرف سے، یعنی اب تم آگے کسی اعتبار سے اور وہ پیچھے. اور اس کو کیا کہا؟ لیبتلیکم. سبحان اللہ. اللہ پیچھے بھی کہتے چلے آ رہے ہیں نا کہ امتحان ہے، امتحان ہے، امتحان ہے. آپ کو میں بتا چکا ہوں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. اور یہاں پر بھی بتا دیا لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، اللہ تاکہ تمہیں آزمائے. ان آیات پہ توجہ دیا کریں. مجھے بڑی فکر تھی کہ غزوہ احد والی آیات کے حوالے سے سبق کا کیا ہوگا، لیکن اللہ نے توفیق بخشی. اللہ مزید بھی توفیق عطا کرے. اب سنیے آگے. اللہ اکبر. میں آپ کو کہتا ہوں کہ صحابہ منتشر ہوئے. بھاگنا نہیں کہتے، بھاگنا اس کو کہتے ہیں جو پلٹ کے پھر آئے ہی نہیں. سارے واپس آ گئے، حضور کے پاس جمع ہو گئے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا. حضرت ابو دجانہ، حضرت ابو طلحہ، ان کی بے پناہ قربانیاں آپ غزوہ احد کو پڑھیں. جب پلٹ کے واپس آ گئے تو لیبتلیکم، اس کا نتیجہ نکل آیا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. آپ غور کریں ذرا. ثم صرفکم عنہم، اللہ فرما رہے پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا. پہلے وہ آگے تم پیچھے، اب جب رخ پھیرا تو تم منتشر ہو گئے. جب تم منتشر ہوئے اللہ فرما رہے ہیں یہ تم نہیں ہوئے، لیبتلیکم، یہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے تمہیں مبتلا کیا ہے. تو اللہ نے جب مبتلا کیا، منتشر ہو گئے، منتشر ہونے کے بعد پھر پلٹ کے آ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. اس کا قرینہ آگے آ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے. تحقیق وہ تمہیں تاکید کے لفظوں سے اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تمہیں معاف کر چکا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. اللہ فرماتے ہیں اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. تو ہمارے حضرت علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں جنگ میں بشری کمزوری کی وجہ سے کوئی خارج از ایمان نہیں ہوتا ہے. کہیں پر بھی جنگ اگر ہاری جائے تو آپ بتائیں کہ جو جنگ ہارنے والا ہے، کیا اس کو آج اگر فوج میں ایسا ہو تو کیا اس کی پینشن بند ہو جاتی ہے؟ کیا اس کی تنخواہ رک جاتی ہے؟ یا کیا اگر کوئی ہار جائے تو کہتے ہیں ان سب کو کھڑا کر کے مار دو؟ ہرگز نہیں. وہ فوج ہی ہوتی ہے، وہ چلتا رہتا ہے نظام. اور میرے بھائیوں، جو اللہ کی فوج ہے جس میں اللہ نے امتحان بھی لیا، حکمتیں بھی ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو شہادت سے بھی نوازنا چاہتا ہے، اور پھر جو کوئی کمزوری ہوئی اس میں معافی کا اعلان بھی کر دیا. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جنگ میں اگر بشری کمزوری ہو تو یہ خارج از ایمان نہیں کرتی ہے، ایمان سے اس سے خارج نہیں ہوتا ہے. بڑی بدبختی ہے ان کے لیے کہ جو قرآن کو مانتے نہیں ہیں لیکن صحابہ پر اعتراض کرنے کے لیے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے پیش کرتے ہیں. لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قرآن کو محسنین اسلام اور محسنین قرآن ان کے دفاع میں پیش کریں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. دیکھیے بھائیو، آیت نمبر 153 بڑی عجیب بات ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ سبق کو مکمل کروں تاکہ آپ اس پہ سوچیں، غور کریں اور اس کو تفاسیر میں دیکھیں. بہرحال جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ مناظرانہ نقطے ہیں کہ اسی سوال میں سے آپ نے جواب نکالنا ہے. یہ میرے حضرت علامہ صاحب کا فیض ہے، اور انہی کے جو علوم ہیں ان کا بار بار یہ فقیر مطالعہ کرتا ہے اور کچھ موتی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ صحیح حضرت کے ذوق کے مطابق پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے جی، اللہ اکبر. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولِ، اس کو بھی رافضی نے اس ٹکڑے کو پیش کیا. وہ کہتا ہے اذکر، آپ جانتے ہیں وہ وقت یاد کرو، تُصْعِدُون، جب تم چڑھ رہے تھے پہاڑی کی طرف، سامنے عَلَىٰ أَحَدٍ، اور کسی کو مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول تمہیں پکارتا تھا، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے. اللہ فرما رہے وہ وقت بھی یاد کرو. اب دشمن نے اس ٹکڑے کو پیش کیا. اس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح صحابہ پہ معاذ اللہ منافقت کا الزام لگایا جائے.
पिछली आयत का भी टुकड़ा मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदु आखिरा, और इस आयत का भी ये टुकड़ा पेश करता है। अगली बात नहीं कहता फासाबकुम गम्मम बिगम्मिल लिकैला, आपका ईमान ऐसा जो है ना मुअत्तर हो जाएगा, जो बात अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं ये इंतिशार बयान कर दिया और पीछे बात हो चुकी। सुम्मा सरफकुम अनहुम लियब्तलियकुम वलकद अफा अन्कुम वल्लाहु ज़ु फज़लिन अलल मुमिनीन। इसलिए हमें किसी किस्म का शुबा नहीं रहा, बल्कि सहाबा हमें ऐसे ही चमकते दमकते सितारे नजर आते हैं, हमारे महबूब रहनुमा और रहबर नजर आते हैं, उनसे मोहब्बत और बढ़ती है। क्यों भाई? कोई ग़ज़वे ओद का वाकया पढ़कर सुन्नी सहाबा से बदबातिन होता है? हरगिज नहीं होता। और ज्यादा मोहब्बत बढ़ती है कि किस तरह कुर्बानियां पेश की और किस तरह इस शिकस्त से दो चार होकर भी वो दीन के साथ जुड़े रहे और बेहौसला नहीं हुए। मैं तफसील में जा नहीं सकता, दिल तो चाहता है बहुत बहुत सारी तैयारी के साथ बैठता हूं, लेकिन वक्त का इख्तिसार है। अल्लाह मिलाए कभी और ये इसी तरह आयात उस सहाबा के दौरात चलते रहें। गौर कीजिएगा, अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने तुम्हें गम देने के बदले शिकस्त का गम दे दिया। फा असाबकुम गम्मम बेगम, इस बात पे गौर करना है। गम पर गम से क्या मुराद है? गम, पहला गम क्या था? शिकस्त का। दूसरा गम यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। यह सहाबा का मुंतशिर होना इस खबर के बाद भी समझ में आता है कि जब कायद, और फिर कायद भी ऐसा कि जिसको देख के अपनी भूख और प्यास उतारी जाए, जब उनकी शहादत की खबर और ऊपर दुश्मन हल्ला बोल चुका है, तो इस हालत में क्या होगा? इस हालत में अपनी बची खुची ताकत को थोड़ा सा साइड पे होकर संभालना होगा ना। यही कुछ सहाबे कराम ने किया है। जंगी माहिरीन में से तो आज तक किसी को इतराज नहीं हुआ, बल्कि ग़ज़वे ओहद पे बड़े बड़े जंगी माहिरीन ने तबसरे किए जब उस मैदान को देखा कि यहाँ किस तरह की एक मिसाली जंग साहबा ने की और अपनी बची खुची ताकत को किस तरह उन्होंने साइड पे रखा और फिर उस ताकत का इस्तेमाल किस तरह किया। सब ने इसी नजर से देखा है। लेकिन सिर्फ एक ऐसा है कि खुद चूड़ा है, खुद बदसूरत है, तो जब शीशे के सामने आता है तो वो ये समझता है शीशा ऐसा है, हालांकि खुद ऐसा है। पे इतराज होता है, उसका अपना अंदर बाहर काला है, वो ये समझता है कि शीशे के सामने आते ही कि शीशा ऐसा है, हालांकि खुद ऐसा है। देखिएगा जी, फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिल लिकैला, पहला गम शिकस्त का था और दूसरा के हुजूर शहीद हो गए। अब जब पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हुए, आप बिल्कुल जिंदा पाइंदा है, हुजूर के शहीद होने का गम ये शिकस्त के गम से बड़ा गम महसूस हुआ। और साथ ही अब शिकस्त का गम तो छोटा रह गया और हुजूर की शहादत वाला गम बड़ा हो गया। और जब पता चला कि हुजूर शहीद नहीं हुए, तो हुजूर की जब जिंदगी का पता चला तो ये गम भी जाता रहा और वो गम भी कम हो गया। समझने की कोशिश करें, ये दूसरा गम इसलिए था ताकि पहले गम का बोझ तुमसे उठाया जा सके। ये जो खबर मशहूर हुई, ये गम इसलिए था कि शिकस्त का गम तुमसे उठाया जा सके, क्योंकि हुजूर तो शहीद नहीं हुए थे। वक्ती एक खबर पहुंचते ही गम हुआ और साथ ही वो गम जायल हो गया। वो शिकस्त वाला गम पहले ही छोटा हो गया था हुजूर की शहादत की खबर सुन के। और हुजूर की शहादत की खबर की जब तकजीब हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तस्दीक हो गई, तो इस गम से वो गम भी, ये गम तो वैसे ही जाता रहा, वो पहले जा चुका था। अल्लाह फरमाते हैं कि फ़असाबकुम गम्मम बिगम, अल्लाह ने तुम्हें गम के बदले गम दिया। लिकैला तहज़नु अला मा फातकुम, ताकि तुम गम ना करो उस पर जो तुमसे फोत हो गया, जो चीज तुम्हारे हाथ से जाती रही। और वो वला मा असाबकुम, ना किसी और मुसीबत पर जो तुम्हें
پہنچ جائے، یا تمہارے جو سامنے آ رہا ہے، جو فوت ہو گیا اس پر بھی غم نہ ہو، اور جو سامنے ہے اس پر بھی تمہیں کوئی خوف نہ ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ ارے میرے بھائیو، ایک بات ذرا بڑی محبت سے سننی ہے۔ گھبراہٹ میں منتشر صحابہ کے بارے میں میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل مغموم تھے، اور اللہ نے دو غموں کا ذکر کیا، شکست کا غم اور حضور کی شہادت کا غم۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی بدبخت کو ذرا پکڑ کے کہیے گا کہ تجھے صحابہ کا منتشر ہونا تو نظر آتا ہے، خدا کا یہ کہنا نظر نہیں آتا کہ انہیں غم محسوس ہوا؟ تو غم کس کو محسوس ہوتا ہے؟ غم اسی کو لگتا ہے، دل اسی کا مغموم ہوتا ہے۔ غمگین وہی ہوتا ہے کہ جو مخلص ہو۔ یہ غم مم بغم کہہ کر رب نے صحابہ کے اندر کے ایمان کی خبر دی ہے کہ یہ اندر سے مغموم تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ چکا ہے ان تصبکم حسنۃ تسؤہم۔ منافقین کی حالت کیا ہے؟ تمہیں اگر اچھائی پہنچے تو یہ ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ان تصبکم حسنۃ تسؤہم من تصبکم سیئۃ یفرحوا بها۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کو اللہ نے کیا کہا کہ تمہیں وہ بھی غم، یہ بھی غم، تم دین کے بارے میں مغموم رہنے والوں، خدا تمہارے اندر کے ایمان کی خبر دیتا ہے۔ یہ آپ نے ساتھ جملے ضرور لکھنے ہیں، کہیں پر لکھ لیجئے گا، دل پہ لکھ لیجئے گا میرے عزیز بھائیوں اور دوستو۔ آگے ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، اس پر پھر میں انشاءاللہ بات کر دوں گا۔ یاد رکھیں ایک ضروری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک آدمی مصر کے لوگوں میں سے آیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس نے ملاقات کی، اور اس نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان احد سے بھاگے تھے؟ فر یوم احد ان عثمان فر یوم احد فقال له ابن عمر اذهب بها الان معك۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس بارے میں یاد رکھیں کہ یہ کہا جب سمجھ گئے کہ یہ بد باطن ہے۔ بعض دفعہ مخالف کو جواب کبھی الزامی دیا جاتا ہے کہ تیرے کہنے پر اگر مان ہی لیا جائے کہ وہ احد کے دن میدان سے چلے گئے تھے تو بھی یہ عیب نہیں رہتا۔ کیوں؟ اللہ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ اب اس جواب کی تفصیل میں جانے کی بجائے حضرت عبداللہ ابن عمر نے گویا کہ یہ کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب اور اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ اگر تیری یہ بات ہے نا تو اس بات کا کوئی سر اور پیر اس لیے نہیں ہے کہ خدا نے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو آپ اگر بخاری شریف میں کبھی یہ دیکھیں تو ہرگز اس میں اس شبے میں نہیں جانا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ عہد سے فرار اختیار کر گئے تھے۔ میں آپ کو اور بھی باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا دیگر عہد سے جو منتشر ہونے والے صحابہ تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اگلی آیات کی بھی تیاری کر کے بیٹھا تھا، لیکن آپ صرف تھوڑا سا میرے ساتھ آگے چلیں۔ تین جو ایک بدر میں شریک نہیں ہوئے، اس کا تو واضح جواب ہے نا کہ حضرت رقیہ کی تیمارداری میں تھے جی، اور دوسرا یہ تھا احد میں بھاگے، تیسرا صلح حدیبیہ میں بھی نہیں تھے۔ حدیبیہ میں اس کا جواب بھی واضح ہے کہ حدیبیہ میں وہیں پر عبداللہ ابن عمر اس کے جوابات سوالات کو سن کر جب وہ خوش ہو جاتا ہے اپنے سوالات پہ، پھر اس کو وہ جواب دیتے ہیں۔ پورا بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ جی میں صرف اس کا وہ جملہ نوٹ کر رہا ہوں کیونکہ حدیبیہ اور بدر والا تو پتہ ہے۔ حضرت عثمان نے بھی جب باغی آئے تو خطبے میں یہ بات کہی، لیکن آپ حضرت عثمان کا جو خطبہ ہے باغیوں سے، اس میں احد کے بارے میں آپ نہیں پڑھیں گے۔ تو کسی ایک صحابی نے بھی احد والی بات کو
ذکر نہیں کیا حضرت عثمان جب باغیوں کے سامنے کہہ رہے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ اور بدر والی بات ضرور کی ہے، لیکن وہ جو عہد والا معاملہ ہے، میں عرض کرتا ہوں نا، آپ دیکھیں یہ آیت نمبر، پھر اس پہ کل بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے، لیکن ابھی سبق آپ کے ذہن میں تازہ ہے تو تھوڑا سا دیکھ لیں، کیونکہ میں آگے تیاری بھی کی ہوئی ہے اور نشانات بھی میں نے لگائے ہوئے ہیں. آپ آیت نمبر 155 کو دیکھیں، تھک تو نہیں گئے؟ اللہ فرما رہے ہیں، آیت نمبر 155 دیکھیں، آیت نمبر 155 دیکھیں، شاباش. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اللہ فرماتے ہیں بے شک الذین تولوا منکم، جن لوگوں نے، وہ لوگ کہ جنہوں نے پیٹھ پھیری تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انما استزلهم الشیطان، ذلت کہتے ہیں بلا مقصد پاؤں کا پھسل جانا، بلا قصد، یہ گناہ کے درجے میں نہیں آتا. لغزش اسی کا ترجمہ ہے. وہ جو ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اور حدیث میں کہا گیا کہ گناہ کبیرہ ہے تولا یوم الزحف، کہ میدان میں، میدان جنگ سے، میدان جنگ والے دن پیٹ پھیرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. وہ گناہ کبیرہ لغزش نہیں ہے، یا لغزش ہے. انما استزلهم الشیطان. اور بڑی مزے کی بات جو ہمارے حضرت کا ذوق ہے، حضرت علامہ صاحب کا، ہائے ہائے ہائے، تولا یوم الزحف، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، وہ ہے انفرادی پیٹ پھیر کے بھاگنا. غور کریں ذرا، اور گناہ کبیرہ ہے. لیکن جنگ میں پورے گروہ پہ یہ حالت طاری ہو جائے کہ عارضی شکست پر وہ لوگ منتشر ہو جائیں تو وہ اس درجے میں نہیں ہے. آپ خود سوچیں کہ پورا ایک گروہ ہے اور اس پر یہ حالت طاری ہو گئی اور انہیں اپنی طاقت بچانے کے لیے انتشار کا شکار ہونا پڑا، صورتحال ایسی بن گئی ہنگامی. وہ تولا یوم الزحف وہ ہے انفرادی فعل، گناہ کبیرہ. اور یہاں استزلہم، اللہ نے یہاں جمع کی ضمیر لا کر بتا دیا کہ یہ اجتماعی طور پہ پورے گروہ پر ایک حالت طاری تھی. اور یہ انفرادی جو کمزوری ہو وہ ایمان سے خارجے کا باعث بن سکتی ہے یا گناہ کبیرہ ہو سکتی ہے. ایمان سے خارج ہو جانے کا الزام نہیں لگایا جا سکتا اس پورے گروہ پر. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں. اللہ اکبر. اگلی آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، اگلی آیت ساتھ ہی 156 نمبر. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عہد والوں کو اللہ، میدان سے منتشر ہونے والوں کو اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا، منافق کہہ رہے تھے نا ہمارے پاس ہوتے تو ایسا نہ ہوتا. تو ان کو ایمان والا کہا، منافقوں کو منافق رکھا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا، پیچھے جو اللہ نے کہا نا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، تو اللہ نے ان کو معاف کیا ہے، ان کے اندرونی ایمان کی خبر دی ہے. میرے عزیز بھائی اور دوستو، اب قابل معافی چیز پر الزام لگایا جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ قابل معافی چیز پر الزام نہیں لگایا جا سکتا. یاد رکھیں، تو منتشر ہونے والوں کو فرار اختیار کرنے والا کہنا یہ خود ایمان سے خارج ہونے کے مترادف ہے. صحابہ کا اللہ نے اس انداز سے دفاع کیا اور آگے مزید آ رہا ہے. دیکھیے اللہ کہتے ہیں ہائے ہائے، شیطان نے لغزش میں مبتلا کر دیا تھا بعض اعمال کے نتیجے میں. بعض اعمال کے نتیجے میں کیا تھا؟ اللہ اکبر. بعض اعمال کے نتیجے میں یہ تھا کہ شیطان نے یہ بات دل میں ڈالی، یہ بات دل میں ڈالی جو منتشر ہونے والے تھے ان کے دل میں، کہ ابھی تم اس حالت میں نہیں ہو کہ تم اللہ کے پاس پہنچ سکو، ابھی تو تم نے گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے، ابھی تو زندہ رہنا ہے، ابھی تو اور نیکیاں کرنی ہیں. جیسے بندے کے دل میں خیال آ جائے کہ یار ایک ہے کہ میں کوئی ایسی تقریر کروں کہ جس کے بعد شہید ہو جاؤں یا قید ہو جاؤں، اور ایک ہے کہ میں آزاد رہوں، حکمت سے بات کروں
اور اس میں جتنا زندہ رہوں گا اتنی دین کی بات زیادہ کروں گا، تو مجھے بتائیں یہ اس کی نیت درست ہے یا نہیں ہے نا؟ شیطان نے یہ جو ان دلوں میں بات ڈالنے کی کوشش کی، اللہ اس کو کہہ رہے ہیں ببعض ما کسبوا، یا پہلی کسی غلطی کی بنا پر شیطان نے یہ لغزش کرائی۔ اللہ پھر کہہ رہے ہیں، پیچھے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایک مقام، اور دوسرا مقام وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اِسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، جن لوگوں کے بارے میں کہا انہی کے بارے میں کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی بردبار ہے۔ آپ غور کریں، ان الذین تولوا کو رافضی نے حضرت عثمان پہ فٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اسی ڈھکو نے تجلیات صداقت میں غور کریں ذرا، وہ کہتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر اس نے 16، بڑی عام چیز ہے یہ، وہ کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ اللہ کہتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع حدیبیہ کے مقام پر اللہ کہتا ہے کہ اگر تم پھرے جیسے پہلے پھرے تھے تو پھر اب خیر نہیں ہے تمہاری، تو وہ کہتا ہے حضرت عثمان بھاگے تھے نا، تو یہ ان پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں پر بھی میں آپ سے یہی کہوں گا، وہاں پر آیت کو آپ پیچھے سے دیکھیں، شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ کل للمخلفین من الاعراب، غور کریں ذرا، اللہ نے کیا کہا؟ حدیبیہ کے بارے میں ہے، وہ احد کے بارے میں نہیں ہے۔ حدیبیہ کے بارے میں کیا ہے؟ حدیبیہ میں بدو نہیں گئے تھے، حدیبیہ کے بعد خیبر جانا تھا، خیبر میں جنگ کا کوئی خدشہ نہیں تھا، مال غنیمت بہت سارا مل سکتا تھا، بڑے امیر لوگ تھے، متمول تھے خیبر والے یہودی۔ تو اب بدوؤں نے جب یہاں جانے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس آیت میں کہا کل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی، آگے آیت چلتی جا رہی ہے کہ بدو اب کہیں گے تو آپ نے کہنا ہے نہیں بھائی خیبر میں جانے والے تیار ہو گئے اور آئندہ بہت جنگیں ہوتی رہیں گی، تمہیں ان میں ساتھ لے جایا جائے گا، حدیبیہ میں تم نہیں گئے، وہاں سے تم نے پیٹ پھیری ہے، تو آئندہ جب کسی جنگ کے لیے بلایا جائے تو پھر ایسا نہ کرنا، نہیں تو اللہ پکڑ لے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ بدوؤں کے بارے میں پھر حدیبیہ کے بارے میں جو آیت ہے اس کو حضرت عثمان پہ فٹ کرنا، ان الذین تولوا کا سہارا لے کر، یہ کتنی بڑی بدباطنی ہے۔ میری آپ سے عرض ہے کہ آپ ان چیزوں کو تھوڑا سا نوٹ بھی کر لیا کریں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 156، اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو لا تکونوا کالذین کفروا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا، مراد اس سے منافق ہے، اور وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہی ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ تم حسرت کرتے رہو، کامیاب ہونے والے کامیاب ہو گئے۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندگی اور موت دیتا ہے، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، واللہ بما تعملون بصیر۔ دیکھیے جی، وہ صحابہ کے جذب شہادت کو دیوانگی سمجھتے اور اپنی بزدلی اور نامردی اور نامرادی کو تدبر و احتیاط سمجھتے، اور صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے کہ دیکھو نا ہم بھی تو ہے نا، ہمارے بچے بھی تو ہیں، ہم بچ گئے، انہیں زیادہ شوق تھا، ہمارے پاس رہتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اس سے بھی اللہ نے بتا دیا منافق ہے، صحابہ صحابہ ہے، یہ اکٹھی سوسائٹی نہیں۔ اب جب منتشر لوگ پلٹ کے آئے، روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی سخت لفظ نہ کہا بلکہ سب کو محبت سے اپنے دامن میں لیا۔ اللہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 159 دیکھیے، پھر میں آگے آتا ہوں جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور اسی پہ سبق مکمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی میرے محبوب، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے رحمت تھی، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ نے ان کے ساتھ لِنْتَ لَهُمْ لَيِّن، نرمی کا برتاؤ کیا، آپ ان کے لیے نرم رہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم سخت مزاج ہوتے، فظ اور غلیظ القلب، سخت مزاج اور سخت دل ہوتے، لن فضو من حولک، تو یہ تمہارے پاس آس پاس سے ہٹ کر لن فضو بکھر جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ
ان کے منتشر ہونے کو ان کی طاقت جمع کرنے کا کہہ رہا ہے، ورنہ اگر وہ منتشر ہوتے تو اللہ یہ نہ کہتا کہ وہ منتشر ہو جاتے، اللہ کہتا وہ ہو چکے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہو جاتے یعنی ہوئے نہیں ہیں، لن فضوا من حولک، یہ تتر بتر نہیں ہوئے، اگر آپ سخت ہوتے تو یہ ہو جاتے، لیکن یہ پھر پلٹ کے آ گئے، اور یہ بھی اللہ بتا رہا ہے کہ وہ پلٹ کے پھر حضور کے بعد جمع ہو گئے۔ فاعف عنہم، غور کیجئے، ہاں بس اسی آیت پہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ فاعف عنہم، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو معاف کر دو، ایک بات، واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ بہت توجہ سے آپ یہ دو جملے سنیے گا، بہت توجہ سے۔ وشاورہم فی الامر، اور اللہ کہہ رہے ہیں آپ معاملات میں آپ نے ان سے مشورہ بھی کرنا ہے۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو نا، عزمت پختہ عزم کر لو، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عجیب ہے، آپ نے غور سے اس بات کو سننا ہے، اور آخری آپ کے دلوں میں یہی بات رہنے والی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ میرے حضرت کا خاصہ ہے، حضرت علامہ صاحب کا، جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا جب اللہ نے خود معاف کر دیا، معاف کیا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، سوال بڑا اہم ہے۔ اللہ نے خود معاف کر دیا تو پھر اللہ کا حضور کو یہ کہنا کہ ان کے لیے آپ استغفار چاہیں، اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، یا حضور کو ان کے لیے استغفار کا حکم دینا ظاہراً سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب سمجھیے، مغفرت دو طرح کی ہے، ایک جنت میں جانے کے لیے اور ایک جنت میں داخلے کے بعد۔ سب بھائی بڑی میری منت ہے کہ غور سے اس بات کو سنیں، مغفرت دو طرح کی ہے، ایک جنت میں داخلے کے لیے مغفرت، جنت میں داخلے کے بعد بھی مغفرت چاہیے۔ داخلے کے لیے جو مغفرت ہے وہ تو پتہ ہے، داخلے کے بعد والی مغفرت کیا ہے، وہ پردہ پوشی کے معنی میں آتی ہے کہ جنت میں معافی پانے والوں کے گناہوں کی یاد بھی اللہ ان کے ذہنوں سے معاف کر دے گا، صرف انہی کے ذہنوں سے نہیں بلکہ دوسرے اہل جنت کے ذہنوں سے بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کامل انعام یہ ہے کہ وہ اس طرح وہاں رہیں جس طرح ان کی ماں نے انہیں آج جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ، آج ان کی سب آلودگیاں دھل گئیں۔ حاجی بھی ایسے ہی ہائی سے لوٹتے ہیں نا کہ ماں نے آج جنم دیا ہے۔ ہائے ہائے، اہل جنت کو یہ تحفہ بھی ملے گا کہ ان کی گزشتہ گناہوں اور تقصیرات پہ ایسا پردہ آئے گا کہ کوئی یاداشت کسی کے ذہن میں باقی نہ رہے گی۔ وہ جنت میں یہ نہیں کہیں گے کہ یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے میرا حافظہ میرا، اللہ خود ہی یہ اہتمام فرما دیں گے۔ جنتیوں کو جنت میں یہ شعر پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ غور کیجئے جی، ہائے ہائے ہائے۔ قرآن میں اہل جنت کا ذکر اللہ نے کیا کہ وہاں مغفرت سے انہیں نوازا جائے گا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، انہیں وہاں ہر طرح کے میوے حاصل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت حاصل ہوگی۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مغفرت ہوئی ہے تو تب بھی جنت میں آئے ہیں نا، اب جنت میں آ کر کون سی مغفرت؟ تو یہاں مغفرت پردہ پوشی کے معنی میں ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے بھی یہی لکھا ہے، حاشیہ جو حضرت کا قرآن مجید پر موجود ہے، کہ وہاں پہنچ کر خطاؤں کا ذکر بھی نہ آئے گا تاکہ تکلیف کا باعث نہ ہو جنتیوں کے لیے۔ تو یہ دوسری مغفرت کون سی ہے؟ پردہ پوشی کے معنی میں ہے، خود کو مغفر کہتے ہیں۔ یہ جو تلوار کی اس وار کو روکنے کے لیے ہوتا ہے نا ڈھال، اس کو مغفر کہتے ہیں، یا سر پہ جو ہیلمٹ ہوتا ہے اس کو بھی مغفر کہتے ہیں۔ اللہ، غفارہ، زرا، مغفر، خود، یہ سب پردہ پوشی کے معنی میں ہے۔ اب سنیے، مغفرت وہ انعام الہی ہے کہ عود کے دن غلطی کرنے والوں کی یہ بات بھی کہیں دہرائی نہ جائے گی۔ یہ ہے جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ قرآن پاک میں اگر اسے ذکر کیا گیا تو ساتھ ہی اللہ کی طرف سے اس پر معافی کی تصریح بھی موجود ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اور حضور کو جو اللہ معاف کرنے کا کہہ رہا ہے اور استغفار کا کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عود والوں کی یہ غلطی اب دنیا میں ان کے ہوتے ہوئے بعد میں کسی صورت بھی نہیں دہرائی جائے گی، حتیٰ کہ جنت میں بھی نہیں دہرائی جائے گی۔ یہ ہے مغفرت کا
माना इस्तगफिर लहुम। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें की जा सकती है, लेकिन आप इससे समझ गए होंगे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कसम के पैराए में ये कहा था, वहां ये बात मौजूद है, अशहदु अन्नल्लाह अफा अन्हु व गफर लहू। क्या मतलब? फरमाया मैं कसम उठाता हूं इस बात की कि अल्लाह ने उन्हें माफ भी कर दिया और मगफिरत भी अता कर दी। मैं गवाही देता हूं कि दरगुजर भी किया रब ने और पर्दापोशी भी कर दी। तो ये इन दोनों बातों की तस्दीक है कि नहीं? फाफु अन्हुम वस्तगफिर लहुम। अल्लाह ने 3 जगह माफी का ऐलान किया, वलकद आफा अनकुम, वलकद आफल्लाहु अन्हुम और फाफु अन्हुम। 3 जगह माफी का ऐलान किया। फिर वस्तगफिर लहुम कहकर हुजूर को ये बता दिया और बाद में आने वाली उम्मत को समझा दिया कि अब ऐसी पर्दापोशी कि इसका तज़किरा भी ना किया जाए। ये ईमान वालों की शान है। मेरे अजीज भाइयों और दोस्तों, आप एक बात को देखना कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में पूरी एक सूरह शूरा नाजिल की है। आप इस बात को जानते हैं, सूरह शूरा जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या है कि अमरुहुम शूरा, और यहां अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं? वशाविरहुम फिल अमरी, कि आपने इनसे मशवरा करना है। और आप इस बात को जानते हैं, हाय 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 हाय, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी मुनाफिक या काफिर के लिए इस्तिगफार से मना किया गया है। इस्तिगफार से जब मना रब ने किया है, तो फिर यहां पर उनके लिए इस्तिगफार कराना, मैं वो आयत देख रहा था, मा कान लिनबी, मा कान लिन्नबी, लिन्नबी ये है तशदीद के साथ, वल्लज़ीना आमनू अयस्तगफिरू लिल मुशरिकीन वलो कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। निशान लगा लीजिए, सूरह तौबा आयत नंबर 113, मा कान लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अयस्तगफिरू लिल मुशरिकीन। मुशरिकीन के बारे में इस्तिगफार करने से मना किया है, और यहाँ इनके बारे में इस्तिगफार का खुद रब ने हुक्म दिया है। एक तो ये नुक्ता। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब ये कहा वशाविरहुम फिल अम्र, तो इसका मतलब है कि सहाबा बिल्कुल पहले जैसे ही दीन के खिदमत गुजार, हुजूर के खिदमत गुजार और मुआमिल रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। मजीद इंशाअल्लाह बात चलेगी, लेकिन मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि खास करके ये जो मुनाजराना टिप्स हैं, इनको आप ज़हन में अभी दोहराइएगा, इन 3 मकामात को खास करके। एक वो जिसमें ये आ रहा है, इस्तुसईदून वला तलवून अला अहद व रसूल यदऊकुम फी उखराकुम फअसाबकुम गम्मम बिगम्मिल लिकैला, ये मकाम। और इससे पहला कौन सा मकाम था जी? मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं ताकि आपको ये आसानी से याद रहे। वलकद सदककुमुल्लाहु अदहु इस्तहुस्सूनहुम, आयत नंबर 152। वलकद सदककुमुल्लाहु अदहु इस्तहुस्सूनहुम, आयत नंबर 152 हो गई। और आयत नंबर 153, इस्तुसईदून वला तलवून, 153 भी हो गई, 52, 53। और फिर आगे आयत नंबर 55, इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, 52, 53, 55। और फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ये 59। भाई उमर फारूक साहब, हमारे भाई हाफिज और दीगर दोस्त जो मेहनत करते हैं, वो अपने पास ये नोट कर लें, 52, 53 और 55 और 59। इसका आपने कुछ ना कुछ खुलासा मुझे लिखकर जरूर, ये जिन जिन अल्फाज पे जो जो बात हुई है आप जरूर भेजें। हमने ज्यादा आयतों को गुजारने वाला काम नहीं करना। जिन मकामात पे दुश्मन सहाबा पे मोतरज होता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन मकामात को समझें। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इस सबक का इआदा कर लेंगे, अपने किसी करीबी अजीज दोस्त को समझाएंगे जो आपके पास बैठा हो, मंजिल सुनता हो, ताकि ये सबक पक्का हो जाए। बड़ी मेहनत से ये चीजें कोशिश करता हूं कि आपके सामने लाऊं, और आपकी बरकत से अल्लाह ताला मेरा मुज़ाकरा भी करा देते हैं, आप इसका जरिया बनते हैं। बड़ी देर हो गई, क्लास का दूसरा सेशन भी 40 मिनट पहले खत्म
ہوئے اب 40 منٹ یہ بھی ہونے والے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ آج جو تذکرہ ہوا اللہ تو خوش ہو رہا ہوگا، ہم نے تیری گواہیوں کو اللہ تیرے ان مظلوم اور محبوب بندوں کے حق میں پیش کیا ہے، اپنے بھائیوں کو سمجھایا، پروردگار عالم ہمیں بھی مقبول فرما، ہمیں بھی قبول فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام چھوٹی بڑی ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ اللہ اللہ یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ تو خوش ہو رہا ہوگا، اللہ اس خوشی میں اللہ ہم تو اس سے مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرما۔ میرے مولا ہم سب کی تمام جائز شرعی حاجات مرادیں دعائیں قبول و منظور فرما، اور اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں اللہ ہمارا یہ نذرانہ عقیدت عاجزانہ سا ایک اللہ ہمارا یہ ٹوٹا پھوٹا سلسلہ ان کی خدمت میں سلام عقیدت کے طور پر پیش فرما۔ ہمارے جن بھائیوں جن ہمارے عزیزوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں اللہ ان کی شادیاں ان کی مرضی ان کی خوشی اور اپنی رضا کے مطابق اللہ ان کو رشتے عطا فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ